اور میں نے انشراح صدر کے حوالے سے جو معروضات پیش کی تھی پچھلے جمعے پر ان کو ریپیٹ کیے بغیر آج اسی حوالے سے قرآن کریم کی دوسری آیت جس میں انشراح صدر کے حوالے سے ہی گفتگو رب نے فرمائی ہے، اور یہ بات آپ ساروں کے علم میں ہے کہ قرآن پاک کی بہترین تفسیر خود قرآن پاک ہے، سب سے بہتر تفسیر۔ اب انشراح صدر، سینے کا کھل جانا، یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی شخص اپنی رائے قائم کر سکتا ہے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا سکتا ہے اور کوئی نتیجہ اخذ کر سکتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوت عطا فرمائی ہے جس کو العقل کہتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو عطا ہوئی سب سے زیادہ وافر مقدار میں اپنی مخلوقات میں سے، اور وہ اسی کی بنیاد پر اچھے اور برے میں تمیز کرتا ہے، اور وہ چیزوں کو جج کرتا ہے، اندازہ لگاتا ہے، اور اس میں یہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، آپ سب سمجھتے ہیں کہ علم جس جگہ پر مفید بنتا ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ وہی پیمانہ ہے اور وہی برتن ہے جس برتن کے اندر علم سماتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقل۔ اب اس پر لمبی بات ہے، یہ پھر کسی موضوع پر بات کریں گے، لیکن میں جو بات آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انسان اپنی فہم اور ادراک کے بلبوتے پر چیزوں کی تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کی بات تھوڑی سی جناب شاہ اسماعیل نے بڑی خوبصورت انداز میں کی۔ انہوں نے فرمایا کوئی ہوتا ہے کسی بات کو جان لینا، ٹھیک ہے، اور کوئی ایک چیز ہوتی ہے اس چیز کی حقیقت کو پا لینا۔ کرسی لے آؤ بھائی، وکیل صاحب، بچوں جاؤ ایک کرسی لے کے آؤ، یہاں کرسی مت داری، ادھر چلیے، جلدی سے بھاگ کے جاؤ۔ اس کی حقیقت تو پہنچنا۔ اب اس کی میں ایک مثال سائنٹیفک آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں بڑی آسان سی، کہ بظاہر پانی ایک حقیقت ہے اور دنیا کی ہر زبان میں اس کا نام موجود ہے۔ انگریزی میں اسے واٹر کہتے ہیں، عربی میں اسے ماء کہتے ہیں، اردو میں اسے پانی کہتے ہیں، پشتو میں اسے وہ کہتے ہیں۔ پانی ایک حقیقت ہے اور مائع کی ایک ایسی شکل ہے جس کے بارے میں رب کہتا ہے میں نے ہر چیز کی حیاتی پانی کے اندر رکھی ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ پانی بنیاد ہے حیاتی کی، لیکن اگر آپ کسی سائنٹسٹ کے پاس چلے جائیں اور اسے کہیں پانی کیا ہے تو وہ کہے گا تم اسے مائع سمجھ رہے ہو، یہ مائع نہیں، یہ دو گیسوں کے مجموعے کا نام ہے، اور وہ اس کا کیمیکل نام بتاتا ہے، وہ اسے واٹر نہیں کہتا، وہ کہتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ H2O ہے۔ H2O وہ کیمیکل فارمولہ ہے جس کی بنا پر اگر دو گیسوں کو اس پیمانے پر اس معیار کے مطابق اکٹھا کر لیا جائے تو پانی کی شکل اختیار کر لیں گی، پانی بن جائے گا۔ تو اب حقیقت کو جان لینا کچھ اور ہے، شے کا جاننا کچھ اور ہے۔ میں یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ انشراح صدر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سینہ کھل جائے، یہ اس کا معنی کیا ہے؟ اب اس کا وہ معنی جو معنی ہم اپنی عقل سے سمجھتے ہیں وہ باطل بھی ہو سکتا ہے، ناقص بھی ہو سکتا ہے۔ اگر باطل نہیں تو ناقص تو ہو سکتا ہے یقیناً، لیکن وہ معنی کامل و اکمل اور حقیقت پر مبنی ہے جو معنی اللہ کریم نے خود بتایا۔ آج میں نے جس آیے کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بلا وہ سعادت مند کشادہ فرمایا ہو اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے
اب آپ غور کریں نا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو وہ ہدایت کیسے دیتا ہے؟ وہ اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ اور سینہ کیسے کھولتا ہے؟ فرماتا ہے رب کریم فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے نور پر وہ آ جاتا ہے۔ اب اس کی جو تشریح ہے، میں پہلے وہ تشریح آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا محض ایک کرم ہے، یہ بندے کی اپنی طاقت نہیں، اپنی بساط نہیں، بلکہ یہ اس کا کرم ہے کہ وہ اگر اسلام قبول کرنے کے لیے کسی کا سینہ کھول دے۔ اب قبولیت اسلام کے حوالے سے بھی میں بات کر چکا ہوں، حدیث جبریل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، جو پہلی حدیث ہے کتاب ایمان میں، اس حدیث میں نبی پاک سے جبریل امین نے اسلام کے بارے میں پوچھا اسلام کیا ہے؟ تو نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی بتایا کہ اسلام کیا ہے۔ تو پہلی چیز ہے اس کو قبول کر لینا، اللہ ایک ہے، اور پانچ چیزیں بنائے اسلام ہے، اسلام کی بنیاد ہے، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اگر استطاعت ہو، اور زکوٰۃ۔ اب یہ جو بندہ اختیار کر لیتا ہے وہ مسلمان ہے، لیکن صحیح اسلام کیا ہے؟ صحیح اسلام یہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے بھی ارشاد فرمایا، اور سب سے بڑھ کر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ فَهُوَ مُحْسِنٌ، جو اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم کو خم کر دیتا ہے اس حال میں کہ وہ محسن ہوتا ہے، وہ نیک، اچھا اور پیارا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رب کریم اس کو وہ سہارا ہاتھ میں تھما دیتا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پھر وہ عروۃ وثقیٰ اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے، جس کے بارے میں دوسری جگہ قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لن فسام لہا، سورہ بقرہ، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت۔ اب یہ وہ کیا ہے؟ یہ اسلام کو تسلیم کرنے کی وہ تمام چیزیں ہیں۔ پہلی کیا؟ ہدایت واضح ہو گئی، نبی پاک نے آ کر ہدایت کا وہ چراغ روشن کر دیا، جس سے کفر کی ظلمتیں اور اندھیرے چھٹ گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، گمراہی کیا ہے اور ہدایت کیا ہے۔ پھر کیا ہے؟ پھر جس نے شیطان کو نو کر دی، فمن یکفر بالطاغوت، جس نے شیطان کو انکار کر دیا، جا دفع ہو جا، میرے سے تیرا کوئی کام نہیں، میں تیری بات نہیں مانتا، شیطان کو انکار کر دیا، نفس امارہ کو قتل کر دیا، مار دیا، چھوڑا ہی نہیں، پھر کیا ہے؟ رب کہتا ہے اور اس نے مومن بن گیا، ایمان لے آیا، اللہ پر ایمان لے آیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پھر اس کو وہ سہارا مل جاتا ہے، لَا انفصام لَهَا، جو ٹوٹنے والا نہیں، یہ وہ گرہ ہے جو کھلنے والی نہیں۔ تو رب فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر لیا، اس حال میں کہ وہ درجہ احسان پر فائز ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، پس اس کے ہاتھ میں تھما دیا گیا وہ ہلکا مضبوط کیا ہے؟ پھر وللہ عاقبۃ الامور، اور اس کے سارے کام اللہ نے اپنے ذمہ لے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اسلام کو قبول کرنا، یہ ہے اسلام کو قبول کرنا۔ اب کیا ہے؟ رب فرماتا ہے اب وہ کب قبول کرے گا؟ جب اس کو ہدایت کا نور ملے گا۔ اور یہ نور کیسے ملے گا؟ علم بھی نور ہے، اس بات پہ توجہ دیجئے،
علم بھی نور ہے، روشنی ہے، لیکن یہ وہ نور ہے جو نور اپنی محنت سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ علم وہ روشنی ہے، یہ وہ چراغ ہے جسے محنت کی دیا سلائی سے جلایا جا سکتا ہے، روشن کیا جا سکتا ہے، حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہدایت وہ نور ہے جو کسی محنت سے حاصل نہیں ہوتا۔ ہدایت وہ نور ہے جو کسی کوشش سے حاصل نہیں ہوتا، جو کمایا نہیں جا سکتا، جو کسب سے نہیں ملتا، بلکہ ہدایت وہ نور ہے، ہدایت وہ نور ہے جو رب کی طرف سے عطا ہو تو ملتا ہے، رب کی طرف سے عطا نہ ہو تو نہیں ملتا۔ اسی لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھولتا ہے تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تعصب اور ضد کے پردے اٹھ جائے اور اسے نور حق نظر آنے لگتا ہے، اسے نور حق نظر آنے لگتا ہے۔ اب جب نور حق کی روشنی پھیلتی ہے نا تو پھر کیفیت بدل جاتی ہے۔ جب نور حق کی روشنی پھیلتی ہے تو پھر کیفیت بدل جاتی ہے۔ پھر کیفیت کیا ہوتی ہے کہ یہ جو آنکھوں کے سامنے آنے والے پردے ہیں نا، یہ پردے ہمیشہ کے لیے اٹھ جاتے ہیں، یہ پردے ہمیشہ کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ پھر وہ چیزیں بھی دیکھتا ہے جو چیزیں عام لوگ نہیں دیکھ سکتے، وہ باتیں بھی سنتا ہے جو باتیں عام لوگ نہیں سن سکتے۔ میں قرآن سے ایک مثال دیتا ہوں، بڑی ہی واضح اور چھوٹی سی مثال، کہ جناب سلیمان کا لشکر جا رہا ہے، جناب سلیمان کا لشکر جا رہا ہے، رستے میں چیونٹیوں کا ڈیرا ہے۔ اب ذرا غور کرنا، کھٹمل کی آواز سائنس نے ریکارڈ کر لی، مچھر کی آواز آپ خود سن لیتے ہیں، حشرات الارض میں بہت سارے ایسے کیڑے مکوڑے ہیں جن کی آواز سنی جا سکتی ہے، سنی گئی ہے، ریکارڈ کی گئی ہے، ریکارڈ ہے، لیکن چیونٹی کی آواز آج تک کوئی ایسا اعلیٰ ایجاد میرے علم میں نہیں ہے کہ ہوا ہو جسے چیونٹی کی آواز ہو۔ اب آپ ذرا غور کریں، ہم لوگ انکار کرنے پہ آتے ہیں تو انسانوں کے چھوڑ کے اولیاء اللہ کے اور انبیاء کے علم کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہماری کیا بات ہے، ہم تو بس خود سر ہیں نا جی، جو دل چاہے کر دیں، وہ اللہ جو چاہے تیرا حسن کس کا جنوں کا نام خرد کا نام جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اب آپ کا حسن کرشمہ ساز جس کو مرضی ہے جاہل بنا دے، جس کی مرضی ہے علم کا انکار کر دے، لیکن قرآن کو جھوٹا واقعہ تو نہیں بیان کرتا۔ اچھا ذرا غور کرو، کہتے ہیں، میری کوئی تحقیق نہیں ہے اس پر، لیکن سنا یہ ہے کہ چیونٹی کی آنکھیں نہیں ہوتی، چیونٹی کی آنکھیں نہیں ہوتی، جس کی آنکھیں نہ ہو وہ تو قریب بھی نہیں دیکھ سکتا، اور میلوں دور چیونٹی جو چل رہی ہے زمین کے اوپر، اس کو کیسے نظر آ گیا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے؟ کیسے؟ اب اس پہ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ جی چیونٹیوں کو علم غیب تھا، نہیں، بات سمجھنے کی ہے، سمجھو گے تو سمجھ جاؤ گے، سمجھنا چاہو گے تو سمجھ جاؤ گے۔ جس کو بھی اللہ جتنا بھی علم چاہے عطا کر دے، چاہے وہ چیونٹی ہو اور چاہے ملک مقرب ہو، چاہے وہ ایک عام انسان ہو، چاہے اللہ کا ایک رسول ہو۔ اب ذرا غور کریں نا، بڑا عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات، واقعہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، فرمایا چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی نا،
اس نے کہا وہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور وہ تمہیں روند نہ ڈالے۔ اب یہ بات اپنی زبان میں چیونٹیوں سے کر رہی ہے، لیکن اللہ کا نبی کوسوں میل دور۔ اب قرآن نے کتنی خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، نبی مسکرایا اس کی بات سن کر۔ کس کی بات؟ اس چیونٹی کی بات۔ اور بات کس سے کر رہی؟ چیونٹیوں سے۔ اس نے اسپیکر پہ اعلان نہیں کیا، اس نے سوشل میڈیا پہ میسج نہیں چھوڑا، بلکہ چیونٹیوں کو کہا گھس جاؤ اپنے بلوں کے اندر، اس سے پہلے کہ سلیمان کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی بھی اور مسکرائے بھی۔ ٹھیک ہے جی، اب آئیے اپنے موضوع پہ واپس آتے ہیں۔ یہ جو عطا ہے نا، یہ کیا ہے؟ آنکھیں نہیں تھی دیکھ لیا، آواز کوئی سن نہیں سکتا سن لی، اب یہ کیا ہے؟ یہی ہے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، جب رب کا نور کسی کے کانوں میں سما جائے تو وہ دور و نزدیک کی ہر بات سن لیتا ہے۔ پھر اگر کوئی کہہ دے نا محبت میں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام، پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ شرک ہو گیا ہے۔ جب رب سنانا چاہے تو وہ سنا دیتا ہے۔ ایک اور واقعہ بھی عرض کرتا ہوں، یہی بات، یہی نور، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ۔ اب جب رب کا نور ملتا ہے تو پھر کیفیت کیا بنتی ہے؟ کیفیت عجیب ہو جاتی ہے، اور وہ کیفیت کیا بنتی ہے؟ کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ جنگ میں فوج لڑ رہی ہے اور اپنے قریب میں وہ کچھ نہیں دیکھ رہی، وہ بھی صحابی ہیں، عام لوگ نہیں ہیں، عام لوگ صحابہ ہیں یا تابعین ہیں، لیکن قرون اولیٰ کے بڑے اولو العزم مسلمان ہیں، اولو العزم مسلمان، اور سپہ سالار ساریہ صحابی رسول، جنگ ہو رہی ہے۔ اب جنگ میں ساریہ وہ چیز نہیں دیکھ رہا، یہ نہیں کہ ساریہ اللہ کا ولی نہیں، یہ نہیں کہ ساریہ صحابی رسول نہیں، یہ نہیں کہ صحابی رسول کے بارے میں ہم کسی کم سوچ کا گمان بھی کریں، نہ یہ ممکن ہی نہیں۔ لیکن اس کیفیت میں، جس کیفیت میں ساریہ لڑ رہے ہیں، انہیں اندازہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، اور میلوں سینکڑوں میل دور منبر رسول پر ایک شخص بیٹھتے ہوئے آواز دیتا ہے، یا ساریہ، او ساریہ، او ساریہ، نیل جبل، پہاڑ کی طرف۔ اب یہ بات کسی اسپیکر پر نہیں کی، کسی موبائل فون پر نہیں کی، کوئی اور سورس نہیں تھا ان پر مواصلاتی جس کے ذریعے سے وہ میسج کنوے کرتے۔ آج تو ایک سیکنڈ میں ہم میسج کنوے کر دیتے ہیں نا، تو بات کیا تھی؟ نگاہ عمر نے وہ دیکھا جو نگاہ ساریہ نے نہ دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر کی نگاہ میں وہ نور الہی تھا، جس کی بنا پر انہوں نے دیکھ لیا کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ آور ہو رہا ہے۔ اور دوسری صورت کیا تھی؟ یہاں سے اعلان کیا تو ساریہ کے کانوں میں بھی وہ اللہ کا نور تھا، جس نے عمر کی مدینے کی آواز میدان جنگ میں سن لی۔ یہ کیا ہے؟ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ۔ یہ پس وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو جب ہدایت ملتی ہے، سینہ کھلتا ہے، تو پھر اسے وہ نور عطا ہوتا ہے۔ اب وہ نور جب ملتا ہے تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پھر کیفیت یہ ہوتی ہے، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، کنت بصرہ الذی، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ یہ رب کہتا ہے، وہ مجھ سے دیکھتا ہے،
میں اس کے کان بن جاتا ہوں وہ مجھ سے سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں وہ مجھ سے چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں وہ مجھ سے پکڑتا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر صورتحال کچھ یوں بن جاتی ہے کہ بظاہر تو وہ رب کا بندہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں جن قوتوں کا اللہ تبارک و تعالی ہی مالک ہے، اور اس نے اپنی عطا سے اپنے بندوں کو بھی اس کا مالک بنایا ہے۔ اب اس پر میں ایک ہی بات کر کے، وقت ہو گیا چونکہ بہت کم وقت ہوتا ہے، لمبی بات نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ اگلے جمعے پر مزید بات کروں گا۔ میں چھوٹا سا ایک واقعہ قرآن سے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ پکڑتا ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں تھوڑی سی کم آتی ہے نا۔ اور پھر ایک اور چیز ہوتی ہے، شیطان اور شیطان کا ایک ساتھی کریم ہمارے ساتھ ہمارے اندر موجود ہے نا، اور نفس اس کا تیسرا، اس کے دو سپورٹر ہمارے اندر ہیں اور ایک وہ خود باہر ہے۔ اب وہ ہمیں گمراہ کر لیے وسوسے ڈالتا ہے، یار یہ کیسے ممکن ہے۔ ایک لفظ آتا ہے نا، ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ ہاؤ از اٹ پاسبل بڑا شیطانی لفظ ہے۔ اٹ از آلویز پاسبل۔ انگریزوں نے بھی یہ فیصلہ کر دیا، when there is a will there is a way۔ اگر ول ہو نا، قوت ارادی مضبوط ہو تو رستے نکل آتے ہیں، قوت ارادی موجود ہو تو رستے نکل آتے ہیں۔ اور میں تمہیں ایک مثال قرآن سے دیتا ہوں، اور اس مثال پر صرف غور کرنے کے لیے کھلی مثال دیتا ہوں، پھر نماز کا وقت ہو گیا، بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ بات کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی بات چلی تو سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدہد پیغام لایا ایک بڑی زبردست سلطنت کا، ایک ویلفیئر سٹیٹ تھی اس دور کی، عجیب و غریب چیزیں وہاں موجود تھیں، اور ایک ملکہ تھی بڑی اچھی نیک، وہ حکمران تھی ملکہ سبا، اور اس کا ایک بڑا عالی شان تخت تھا، اور اس تخت کو اس نے بہت ہی زیادہ قیمتی سامان سے مزین کیا ہوا تھا، اور بڑی اس کی حفاظت کی ہوئی تھی، بڑا سنبھال کے اسے رکھا ہوا تھا، اور بہت بڑا تخت تھا، بہت بڑا، اس کو ٹرانسپورٹ کرنا بھی بڑا مشکل تھا، بہت بڑا تخت تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو جب یہ قصے ملے، سنے، تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے غلام تھے ان سے سوال کیا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے؟ قرآن ہے، کوئی ایسا ہے جو اس کے آنے سے پہلے یہ تخت یہاں لے آئے؟ قال عفریت من الجن، ایک بڑا دیو ہے کل جن تھا، اس نے کہا میں امین بھی ہوں، قوی بھی ہوں، مجھے حکم دیں تو آپ کی آج کی یہ محفل ختم ہونے آئے گی تو بعد میں نا محفل ختم ہونے سے پہلے میں ادھر لے آؤں گا۔ یہ بات انہوں نے کی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو آرڈر ابھی نہیں جاری کیا کہ ایک اور اللہ کا ولی اٹھا، قال عنده علم من الکتاب، وہاں پہ قریب ہی ایک کتاب کا عالم بیٹھا ہوا تھا، اور وہ عالم بولا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضور محفل اٹھنے کی بات کیا کرتے ہیں، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت ادھر موجود ہوگا، اور تخت موجود تھا۔ سلیمان نے شکر ادا کیا، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اب وہ شکر کس بات پر ادا کیا کہ تو نے میرے غلاموں میں ایک غلام کو وہ قوت و طاقت عطا کی کہ اس نے تخت بلقیس کو وہاں سے پکڑا اور یہاں لا کر رکھ دیا۔ اب یہ قوت کب آئی؟ جب اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا نور اس کے ہاتھوں میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ تخت بلقیس کو سینکڑوں کوس دور سے آنے واحد میں سلیمان کے قدموں میں لا رکھ دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ نور الہی،
وہ نور ہدایت۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے پر اس ہدایت کے حوالے سے کہ نور ہدایت ہے کیا، ہدایت کسے کہتے ہیں، اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے پر بات کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔